بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور اگر وہ کفار کوئی نشانی یعنی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا طاقتور جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ اور انہوں نے اب بھی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام جس کا وعدہ کیا گیا ہے مقررہ وقت پر ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اور بے شک ان کے پاس پہلی قوموں کی ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں کفر و نافرمانی پر بڑی عبرت و سرزنش ہے۔ حکمت بالغہ فما تغنی النذر۔ یہ قرآن کامل دانائی و حکمت ہے، کیا پھر بھی ڈر سنانے والے کچھ فائدہ نہیں دیتے؟ فتول عنہم یوم یدعو الداع الی شیء نکر۔ سو آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن بلانے والا فرشتہ ایک نہایت ناگوار چیز میدان حشر کی طرف بلائے گا۔ خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر۔ اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر۔ پکارنے والے کی طرف دوڑ کر جا رہے ہوں گے، کفار کہتے ہوں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ مرسل نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں اپنی قوم کے مظالم سے عاجز ہوں، پس تو انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ تجری بأعیننا جزاء لمن كان کفر۔ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھیں، یہ سب کچھ اس ایک شخص
نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس طوفان نوح کے آثار کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو کیا کوئی سوچنے اور نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ، بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن میں بھیجی۔ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ، قوم سمود نے بھی ڈر سنانے والے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، پس وہ کہنے لگے کیا ایک بشر جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت یعنی وہی اتاری گئی ہے، بلکہ وہ بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، انہیں کل قیامت کے دن ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا، خود پسند اور متکبر ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس اے صالح ان کے انجام کا انتظار کریں اور صبر جاری رکھیں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ ان کے اور اونٹنی کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک کو پانی کا حصہ اس کی باری پر حاضر کیا جائے گا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پس انہوں نے قدار نامی اپنے ایک ساتھی کو بلایا، اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک ہوا۔ إِنَّا
فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، بے شک ہم نے ان پر ایک نہایت خوفناک آواز بھیجی، سو وہ باڑ لگانے والے کے بچے ہوئے اور روندے گئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، بے شک ہم نے ان پر کنکریاں برسانے والی آندھی بھیجی، سوائے اولاد لوط علیہ السلام کے ہم نے انہیں پچھلی رات عذاب سے بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، اپنی طرف سے خاص انعام کے ساتھ اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیا کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر ان لوگوں نے ان کے ڈرانے میں شک کرتے ہوئے جھٹلایا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بے شک ان لوگوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو چھین لینے کا ارادہ کیا، سو ہم نے ان کی آنکھوں کی ساخت مٹا کر انہیں بے نور کر دیا، پھر ان سے کہا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک ان پر صبح و سویرے ہی ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب آ پہنچا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر ان سے کہا گیا میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بے شک قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے۔ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں بڑے غالب بڑی قدرت والے کی پکڑ کی شان کے مطابق پکڑ لیا۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ، اے قریش مکہ، کیا تمہارے کافر ان اگلے لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں نجات لکھی ہوئی ہے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ، یا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب رہنے والی مضبوط جماعت ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا میدان بدر میں شکست کھائے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ،
بلکہ ان کا اصل وعدہ تو قیامت ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت ہی سخت اور بہت ہی تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی یا آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو فقط یک بارگی واقع ہو جاتا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے تمہارے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر ڈالا، سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اعمال ناموں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پاکیزہ مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کی خاص قربت میں بیٹھے ہوں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔